کی جانب سے میری یہ بات تم تک نہیں پہنچی؟ اے اللہ کے بندو، کسی بھی جانور کو لوہا گرم کر کے اس کے جسم کے کسی حصے کو مت داغو، چہرے پر داغنا، جسم کو داغنا، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر، من تمائس حاصل بہائم، جو جانوروں کو داغتا ہے یا جانور کے چہرے کو داغتا ہے یا گرم لوہے سے اس کے جسم پر کوئی نشان رکھتا ہے، اللہ کی لعنت اترتے ہے ایسے آدمی پر۔ اللہ اکبر۔ اسلام جانور کو داغنے سے منع کرتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، عزت معاب پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج 13 جون 2025 بروز جمعہ، مکہ مسجد اہل حدیث رامپور ضلع چتردرگا، آج کے اس جمعہ میں جس عنوان پر میں لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں وہ ہے اسلام میں جانوروں کے حقوق۔ آپ سوچتے ہوں گے ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کے بارے میں بیان کریں تو کافی تھا، یہ جانوروں کے بارے میں ضرورت کیا تھی؟ بھائیوں، ہماری زندگی سے جانور اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان جانوروں کے بارے میں ہم سے اللہ سوال کرے گا۔ ان جانوروں کے حقوق بھی اسلام نے واضح کیے ہیں، اسی لیے ہماری زندگیوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی جانور کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں اور قیامت کے دن ان جانوروں کی وجہ سے اللہ کے دربار میں باز پرس ہوں۔ بس انہی جانوروں کے حقوق جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قرآن اور حدیث میں واضح کیے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چونکہ ابھی 5 دن پہلے عید قربان جو ہمارے درمیان سے گزری ہے، جس میں جانوروں کو، حلال جانوروں کو، اللہ کے راہ میں مخصوص حلال جانوروں کو جن کا حکم اللہ نے دیا، ان جانوروں کو اللہ کے راہ میں ہم قربانی دیتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں، اوروں کو بھی بانٹتے ہیں۔ چونکہ لوگ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان جانوروں پر ظلم کر رہے ہیں، جانور کا گلا کاٹ کے اس کا گوشت کھانے کے بعد ان کی خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک بے زبان جانور پر ظلم کرنا، قتل کرنا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ کیسی مسلمانوں کی عید ہے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے، اس دنیا کا مالک ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے فائدے کے لیے اللہ اس دنیا میں بنایا۔ ان سارے مخلوقات میں اشرف المخلوق حضرت انسان کو اللہ بنایا۔ خود قرآن میں سورہ انعام کے نام سے ایک سورہ اللہ رکھا ہے جس کے معنی ہیں چوپائے، جس کے معنی ہیں جاندار۔ اس چوپائے سورہ انعام کے اندر کون کون سے جانور حلال ہیں، کون کون سے جانور حرام ہیں، کن جانوروں کو تم اللہ کا نام لے کر ذبح کر سکتے ہو اور کن جانوروں کو کھا سکتے ہو، کن جانوروں کے کیا حقوق ہیں، اللہ سورہ انعام کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود کی 6 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے پھرنے والے ایسے کوئی جانور نہیں ہیں جس کے روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہ ہو۔ ہر جانور کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالی اس جانور کے متعلق جو کچھ وہ کھائے گا، جو کچھ اس دنیا میں جیے گا،
یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب مبین کے اندر لکھ دیا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دوسری جگہ اسی سورہ انعام کی 38ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین پر چلنے والے کوئی جانور ایسے نہیں ہیں اور آسمان میں اڑنے والے کوئی پرندے ایسے نہیں ہیں جو تمہاری طرح امت میں شامل نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر چوپائیوں کو، پرندوں کو بھی ہمارے جیسی ایک امت اللہ تعالیٰ بتایا، وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی مخلوق پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری 3471 نمبر کی حدیث اور صحیح مسلم میں 2388 نمبر کی حدیث، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چرانے کے لیے جنگل گیا، بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو اپنے منہ میں دبا کر جنگل میں لے کر چلا گیا۔ بکریاں چرانے والے نے دیکھا کہ میری بکری کو بھیڑیا پکڑ لے گیا، یہ ڈنڈا لیا اور اس کے پیچھے بھاگا اور اسے مار کر اس کے منہ سے بکری نکال کر آ رہا تھا۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میرے منہ سے میرے رزق چھینتے ہوئے کہ اللہ کا ڈر تجھے نہیں لگتا؟ اللہ نے میرا رزق اس بکری میں رکھا ہے، میرا رزق میرے منہ سے چھینتے ہوئے کہ تجھے اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ یہ حدیث المعجم الطبرانی کے اندر ہے۔ بخاری مسلم میں کیا الفاظ ہیں؟ بخاری اور مسلم کے اندر وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ آج تم نے اس بکری کو میرے منہ سے نکال لیا، کل تم کہاں رہو گے جب سوائے ہم بھیڑیوں کے ان بکریوں کا کوئی نگہبان نہیں رہے گا؟ یعنی قیامت کے قریب والی بات وہ بھیڑیا کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ بکریاں چرانے والا حیران پریشان ہو کر کھڑ جاتا ہے کہ یہ بھیڑیا انسانوں کے جیسے بات کیسے کر رہا ہے۔ پھر وہ بھیڑیا کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، کیا میرا بات کرنا تجھے تعجب لگ رہا؟ تو سیدھا مدینے کو جا، وہاں محمد نام کے ایک شخص ملیں گے، اللہ کے نبی، وہ آسمانوں کے اوپر زمینوں کے اندر کی خبریں دیتے ہیں۔ اتنا بولا اور وہ بھیڑیا جنگل میں چلا گیا۔ یہ بکریاں لے کر مکہ چھوڑا، سیدھا نبی کے پاس آیا اور اس نے واقعہ بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی وہ بھیڑیا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وہ صحابی ایمان لے کر آتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ صحابی اللہ کے نبی کہتے ہیں، جو واقعہ اس بھیڑیے کے ذریعے تمہارا ہوا سارے صحابہ کے سامنے تم بیان کرو۔ نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یہ، وہ بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کیا۔ بخاری مسلم کی اسی حدیث میں، بخاری 3471 نمبر کی اور مسلم 2388 نمبر کی حدیث میں ایک گائے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص ایک گائے کو لے کر جنگل میں جا رہا تھا، اچانک اسے زبردستی مارنے لگا اور اس کے پیٹھ پر سوار ہو کر بیٹھ گیا گائے کے۔ وہ گائے کہتی ہے، اے اللہ کے بندے، میں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں کہ تم مجھے بلا ضرورت مارو اور میری پیٹھ پر سواری کرو۔ اللہ نے مجھے کھیتیوں کے کام کے لیے پیدا کیا ہے، جس چیز کے لیے اللہ مجھے پیدا کیا اسی کے لیے تم استعمال کرو، بلا ضرورت میرے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ خبر وہ شخص آ کر نبی علیہ السلام کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اس بات پر میں ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، مسند احمد، نسائی، ابن حبان کی حدیث ہے۔ 6 حدیثوں کی کتابوں میں حدیث ہے۔ صحیحین بخاری میں 3219 نمبر کی اور مسلم میں 2241 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، پچھلے زمانوں میں ایک نبی ایک راستے سے جا رہے تھے، اچانک ان کو آرام کرنے کی ضرورت آئی۔ وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے، دوپہر کا خیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جہاں پر وہ لیٹے تھے وہاں چونٹیوں کی ایک بستی تھی، وادی تھی۔ ایک چونٹی نے اللہ کے نبی کو کاٹ لیا۔ وہ نبی اٹھے اور دیکھے، غصہ آیا ان کو اور وہ سارے جگہ کو آگ لگا دی انہوں نے۔
सारी चूंटियां जल गई। अल्लाह तबारक व तआला जिब्राईल अमीन को भेजा और अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी, एक चूंटी ने आपको काटा था, इन सारे चूंटियों को तुमने जलाने का हक कैसे रखा? क्या आपको नहीं पता वो सारी चूंटियों की बस्तियों में वो चूंटियां मेरी हम्दो सना बयान करती थी, मेरी बड़ाई बयान करती थी। अल्लाह तबारक व तआला तंबीह किया, किसी आदमी के लिए यह जायज नहीं है कि वो आग से अल्लाह की किसी मखलूक को जलाए। वलाकिन युअज़्ज़िबु बिन्नार, सिर्फ अल्लाह को यह हक हासिल है कि वो आग से किसी को भी जला सकता है। मखलूक को यह हक नहीं है कि वो अल्लाह की मखलूक को आग के हवाले करे। ये उनको खबर नहीं थी और वो अल्लाह से गिड़गिड़ाने लगे, तौबा करने लगे। सही बुखारी का ये वाक़िया है, सही मुस्लिम में, अबू दाऊद में, मुस्नद अहमद में, सुनन नसाई, इब्न हिब्बान में। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, सूरह बनी इसराइल की 44वीं आयत में 44 नंबर आयत सूरह बनी इसराइल में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, और बेशक जितनी दुनिया में जानदार पाए जाते हैं, चरिंदे परिंदे जानदार, ये सब के सब अपने अपने अंदाज में, अपने अपने अल्फाज में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अरे दुनिया वालों, ये जान लो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला की हर चीज़ अल्लाह की हम्दो सना बड़ाई बयान कर रही है। ये चौपाए, ये चरिंदे, ये परिंदे भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी मुस्लिम की हदीस में फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के वो लोग जो परिंदों जैसा दिल रखेंगे, कल क़यामत के दिन जन्नत में जाएंगे, जिनके दिल परिंदों की तरह होंगे। सहाबा ने पूछा, परिंदों के जैसे दिल रखने वाले जन्नत में क्या? अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक परिंदा सुबह सुबह चीं चीं की आवाज में अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए उड़कर जाता है। वो अपने आशियाने से, अपने घोंसले से काफी दूर, मीलों दूर तक वो जाता है, और अल्लाह ताला चाहे सीजन हो या अनसीजन, चाहे बारिश का मौसम हो या धूपकाले का मौसम, चाहे खेतों में अनाज रहे या सारी जमीन वीरान पड़ी रहे, ऐसे मौसम में भी अल्लाह पर भरोसा करते, हम्दो सना बयान करते उड़ता है। शाम तक अल्लाह उसे खिला पिलाकर, उसके परिंदों के बच्चों के लिए दाना पानी देकर शाम में उसके घोंसले को अल्लाह रवाना करता है। ऐ मेरी उम्मतियों, लौ ततवक्कलून कमा यतवक्कलून तैर, जैसे परिंदे अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अगर तुम वैसे भरोसा करके सुबह सुबह नमाज फजर पढ़ के कमाने के लिए निकलो, तो अल्लाह तुमको भी वैसे ही गैब से रिज़्क़ अता करेगा जैसे उन परिंदों को अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नमल की 18 और 19 नंबर आयत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करता है। सूरह कुरान मजीद के अंदर सूरह अन-नमल, नमल नाम का एक सूरा है जिसके माने है चूंटी, एंट, ये एंटी एंट, चूंटी। एक सूरा ही अल्लाह तबारक व तआला, एक सूरा है नहल, नहल के माने शहद की मक्खी। एक सूरा है अनकबूत, अनकबूत के माने स्पाइडर यानी मकड़ी। सूरह नमल के 18 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली खालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। एक जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ आ रहे थे, एक चूंटी ने एक बड़े चट्टान पर खड़े होकर देखा और सारे अपने बस्ती के चूंटियों से पुकार कर कहती है, ऐ चूंटियों, फौरन अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर यहाँ से धड़ाम से गुजर जाए और उनके पैरों के नीचे तुम कुचली जाओ और सुलेमान को, उनके लश्कर को इस बात का शूर भी ना रहे। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस चूंटी की आवाज पहुंचाई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चूंटी की आवाज को सुनते हैं और समझते हैं तो कहने लगते हैं, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, उस चूंटी की आवाज सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, खाला, अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते कहते हैं, रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन।
اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں اس بات کا تیرے سے شکریہ ادا کرتا ہوں جس انعام کو تو نے مجھ پر اور میرے والد پر نازل کیا، اور اے اللہ میں تجھ سے نیک عمل کرنے کا سوال کرتا ہوں، مجھے ایسے کام کرا جس سے نیک عمل کرا جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے نیک وکاروں میں مجھے شامل کر دے۔ یہ بہترین دعا ہے اللہ کے شکریہ ادا کرنے کی جو سلیمان علیہ السلام نے ادا کی تھی۔ سورہ نمل کی 19ویں آیت میں سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا نقل ہے۔ انہوں نے اس چونٹی پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیے، کیونکہ اللہ ان کو جانوروں کے زبان سننے سمجھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و ہنر عطا کیا تھا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بخاری اور مسلم کی اور ایک حدیث، بخاری میں 2365 نمبر کی اور مسلم میں 2242 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اُصِّبَتْ امرأة فی حرۃ رطبها، ایک عورت بڑی نمازی تھی، بڑی روزدار تھی اور قرآن بھی پڑھتی تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو اپنے گھر میں باندھ کے رکھا، نہ اسے کھانا دیا، نہ اسے پانی دیا، نہ اسے آزاد کیا کہ وہ کہیں چر کر چک کر اپنا پیٹ بھر سکے۔ وہ بلی اپنی آواز میاؤں میاؤں کی نکال کر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس عورت کو اس بلی کی آواز سننا بڑا پسند تھا، یہاں تک کہ تڑپا کر اس بلی کو اس نے جان سے مار دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارِ، اس بلی کو جان لینے کی وجہ سے یہ نماز پڑھے، چاہے روزہ رکھے، قرآن پڑھے، یہ عورت جہنم میں جائے گی اس بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ حالانکہ بلی حلال جانور نہیں ہے، بلی کو کاٹ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں وہ کتنی بھی عبادت گزار رہے، اس بلی پر ظلم کرنے سے اللہ اسے جہنم میں داخل کیا۔ بخاری مسلم کی اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا ایک راستے سے جا رہا تھا، اس کو پیاس لگی، اس نے پانی پیا، باہر آ کر دیکھا ایک کتا زبان باہر نکالے ہانپ رہا تھا۔ رأى كلبا يلحس، ایک کتے کو دیکھا جو زبان باہر نکالے ہانپ رہا ہے۔ يأكل التراس من العص فنزع خفيه فسقاه، اپنے موزے نکالا، پانی بھرا اور اسے پانی پلایا۔ فشکرہ اللہ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ، یہ زانی تھا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ایک عورت کے بارے میں یہی حدیث ہے کہ اس عورت نے اس کتے کو پانی پلایا، زانیہ تھی، اللہ زنا جیسے کبیرہ گناہ کو معاف کیا اور اس عورت کو جنت میں داخل کیا۔ حالانکہ کتا حلال جانور نہیں ہے، لیکن جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں داخل کیا۔ بھلے یہ گنہگار تھی، زانیہ تھی، اور وہ نمازی عورت ایک جانور پر ظلم کرنے، بلی کی جان لینے سے اللہ جہنم میں داخل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں فی کل کبد رطبۃ اجر، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر جانور کو پانی پلانے میں صدقہ ہے، اجر ہے، تمہارے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث 2363 نمبر کی، 22 اور 43 نمبر کی حدیث ہے۔ ہر جانور، چاہے دھوپکالے کے موسم میں ایک پانی کا کنڈا اپنے گھر کے چھت کے اوپر رکھ دو، چرندے پرندے پئیں گے، ہزاروں کی دعائیں آپ کو دیں گے۔ آپ دھوپکالے کے موسم میں اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹا ہاؤس کی طرح رکھ کر پانی بھر دو، آنے جانے والے گائے بکرے جو بھی چوپائے پھریں گے، اگر وہ پانی پئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ صدقے کی شکل میں نیکی، بہت بڑی نیکی ہے یہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ہم جن جانوروں کو قربانی کے موقع پر ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے کچھ اصول بتائے ہیں، اور یہ چوپائے پیدا کیے گئے ہمارے کھانے کے لیے۔ خود اللہ قرآن کے سورہ انعام میں کہتا ہے کہ ہم نے ان چوپائیوں کو آپ کے لیے حلال کیا، آپ اسے ذبح کرو، اللہ کا نام لو اور اسے کھاؤ۔ خود اللہ ہمارا خالق و مالک، جو انسانوں کو بنانے والا، جناتوں کو بنانے والا، چرندوں پرندوں حیوانوں جانوروں کو پیدا کرنے والا، وہ خود حکم دے رہا ہے کہ ان کو تم کھاؤ۔
اس کے طریقے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لو. کسی جانور کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز مت کرو. ایک جانور کی آنکھوں کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو، بلکہ جب اسے لٹاؤ تو اچھی طرح اس کے پیر باندھ لو اور اسے آرام سے پکڑو. اپنا بایاں ہاتھ اس پر رکھو، دائیں ہاتھ کو تیز چھری سے صرف چند ہی موقع پر چند ہی وار میں اسے کیا ہے آسانی سے ذبح کرو، اور اس طرح اس کی روح بھی آسانی سے قبض ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں 1955 نمبر کی حدیث، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں حسن خوبی اللہ تعالیٰ بنایا ہے. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيَرَحْ ذَبِيحَتُهُ، جب تم کسی جانور کو، حلال جانور کو ذبح کرو تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے اچھے انداز سے ذبح کرو. جو ذبح کرنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے ہاتھ سے ذبح کرو. اگر آپ کو ذبح کرنے نہیں آتا، ذبح کرنے والے جو ہنرمند ہیں ان کے ہاتھ سے ذبح کرو، اور اتنی آسانی سے ذبح کرو. تیز اس طرح چھری کو اس طرح تیز کر لو کہ اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب تک کسی جانور کے جسم سے روح قبض نہیں ہوتی، اس کی جان مکمل طور پر نہیں نکلتی، اس کے جسم کا چمڑا مت اتارو. بعض قصائی کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی قربانی کے دن بہت سارے جانور کانٹیکٹ میں لیے رہتے ہیں، ادھر جانور ذبح کرنا، ادھر جانور ذبح کرنا، ادھر پیسے کمانا. ابھی اس کی جان نکلے نہیں رہتی، تڑپتے رہتا، فوراً چمڑا نکالنا شروع کر دیا ایک طرف سے. یہ ظلم ہے. اللہ کے نبی نے جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. جب تک وہ تڑپنا ختم نہ کرے، اس کی روح قبض نہ ہو، اس کا چمڑا مت اتارو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا. صحیح مسلم 1958 نمبر کی حدیث، 1958 نمبر کی حدیث. کسی جانور کو نشانہ بازی سیکھنے کے غرض سے اسے نشانے پر رکھ کر مت مارو. آپ گن کی فائرنگ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا نشانہ صحیح نہیں ہے، بیکار میں جنگل میں چلے گئے، کسی کوے کو مار رہے ہیں، کسی طوطے کو مار رہے ہیں، کسی مینے کو مار رہے ہیں، حالانکہ آپ نہیں کھاتے اسے. اپنا نشانہ سیدھا کرنے کے واسطے کسی کوے کو نشانہ بنا رہے ہیں، کسی جانور کو، کسی خنزیر کو مار رہے ہیں، کسی کتے کو آپ حملہ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ سراسر ظلم ہے. اگر کسی پرندے کو بغیر کسی فائدے کے تم نے مار دیا، چاہے پتھر سے ہو، تیر سے ہو، بندوق سے ہو، کسی بھی ہتھیار سے ہو، وہ پرندہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اپنی شکایت پیش کرے گا، یا اللہ مجھے کھانے کا غرض نہیں تھا، بغیر کسی فائدے کے اپنا نشانہ سیدھا کرنے کے لیے اس نے میری جان لیا. اللہ کے دربار میں تم سے سوال کرے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا کسی بھی جانور کو اپنا نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے کسی جاندار چیز کو اپنا نشانہ مت بناؤ. اور اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا میں ایک سینگ والی بکری ہوتی ہے، ایک بوڑا بکرا ہوتا ہے جسے قدرتی طور پر سینگ نہیں آتے. اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا میں اگر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ماری رہے گی، قیامت کے دن ان دونوں بکریوں کو اللہ جمع کرے گا، سینگ والی بکری کے سینگ نکال لے گا، بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا. اللہ کہے گا جیسے دنیا میں اس نے تجھے مار کر بدلہ لیا تھا، ویسے ہی تو بھی اسے مار کر اپنا بدلہ لے لے، کیونکہ میں نے تجھے سینگ نہیں دیا تھا مار کر تیرا بدلہ لینے کے واسطے، تو بے سینگ والی پیدا میں نے کیا تھا، اب تجھے اس کے سینگ دیتا ہوں، تو بھی اسے ویسے مار لے جیسے دنیا میں اس نے تجھے مارا تھا. ایک بے زبان جانور کا اللہ بدلہ دلا سکتا ہے تو ہم انسانوں کا بدلہ کیا نہیں دلائے گا؟ وہ بکری کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم، ہم انسانوں جناتوں کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. ہم اگر جانوروں پر ظلم کریں گے تو کیا اللہ ہم نہ چھوڑیں گا؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کسی جانور کو اگر پالنے کی حیثیت ہے تو اسے اپنے گھر پر رکھو، اپنے کھیت میں رکھو. اگر پالنے کی حیثیت نہیں ہے تو اسے پالنے والوں کے حوالے کر دو. جانور کو رکھ کر بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، وقت پر چارہ نہ دینا، پانی نہیں دینا، یہ سراسر ظلم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ نے بیان فرمایا جانوروں کو بلا ضرورت
اس کے اوپر بوجھ ڈالنا، بلا ضرورت اس کی سواری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور جانوروں اگر بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج کیا کرو۔ آج حکومت میں ہر جگہ جانوروں کے اسپتال گاؤں گاؤں میں موجود ہیں، آپ ان جانوروں کے اسپتال میں لے جا کر ان کا علاج کراؤ۔ ایک آدمی کو کیا بخار آ گیا، کیا موشنز لگ گئے، کیا پیٹ میں درد آ گیا، فوراً اسپتال بھاگتا ہے، فوراً میڈیکل سے گولیاں لیتا ہے۔ کیا وہ جانور نہیں ہے جو بالکل بیمار پڑا ہے، کئی دن سے کھا نہیں رہا ہے اور اس کو بھی موشنز لگے ہیں، لیکن اس کا علاج کی کوئی فکر نہیں ہے؟ قیامت کے دن اللہ ان کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ ان جانور اگر بیمار ہیں تو ان کا علاج کرو۔ اور کسی جانور کو کھیل کود کے لیے اسے آپس میں لڑانا، ایک جانور کو دوسرے جانور کو اپنے فائدے کے لیے آپس میں لڑانا اور جوئے کے طور پر اس کے کھیل کھلانا، یہ جائز نہیں ہے۔ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان التحریش بین البہائم، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ ترمذی میں صلی اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جانور کو آپس میں لڑانا، ہم دیکھتے ہیں کہ دو بکروں کو آپس میں ہڈی کھلانے کے لیے کھیڑے میں بڑے بڑے جانور لیتے ہیں، پالتے ہیں اور کسی کھیت میں لے جا کر ان جانوروں کی ہڈی کراتے ہیں۔ جو جانور جیت گیا اتنے پیسے بیٹ لگاتے ہیں اور ہڈی کھلانے والے 2 جنے رہتے ہیں لیکن تماشا دیکھنے والے 100 جنے رہتے ہیں۔ جتنے لوگ تماشا دیکھنے جائیں گے یہ تمام کے تمام اس جانور پر ظلم کرنے کے برابر گنہگار کہلائیں گے۔ صرف جانوروں میں، بکروں میں نہیں، 2 مرغوں کے اندر بھی جوا لڑاتے ہیں اور اس مرغے کے پیر کے پنجوں میں چاقو باندھتے ہیں، بلیڈ باندھتے ہیں تاکہ وہ اڑ کر سامنے والے مرغے پر حملہ کرے تو اس کی گردن کٹ جائے۔ استغفر اللہ، یہ سراسر ظلم ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ 2 جانوروں کو لڑانا، اپنے آپس کے جوڑے کے فائدے کے لیے ان کی جان سے کھیلنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لڑانے والے بھاڑ میں جائیں، دیکھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، دیکھنے والے بھی برابر کے گنہگار رہیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے حرکتوں سے توبہ کیجئے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی 52 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان جانوروں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ بخاری مسند احمد کی حدیث ہے، 1736 نمبر کی حدیث، اور اسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے، وہاں پر دیکھا ایک اونٹ بیٹھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بے قراری سے بلبلانے لگا نبی کو دیکھ کر۔ جیسے ہی نبی اس کے قریب گئے، وہ اونٹ اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنے لگا اور اپنی آواز میں کچھ کہنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر، اس کی گردن اور اس کے کوہان جو پیٹھ پر ہوتی ہے ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ آواز نکالنے والا، رونے والا بالکل خاموش کھڑے ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من رب هذه الجمل، کون ہے اس اونٹ کا مالک؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی، انصاری صحابی آئے، کہنے لگے وَهَذَا لِي یا رسول اللہ، یہ اونٹ میرا ہے۔ اللہ کے نبی بتائیے کیا بات ہے؟ آپ نے بیان فرمایا، اتقوا اللہ فی هذه البہائم، اللہ سے ڈرو، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ انک تشتکی الیہ، اس لیے کہ یہ میرے پاس شکایت کرتا ہے، انک تجیعہ وتدیبہ، اس لیے کہ تم اس کو کھانے کے لیے چارہ نہیں دیتے اور اس سے کام بہت زیادہ تم لیتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، قیامت کے میدان میں ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ تم سے پکڑ کر پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اسی طرح ایک اونٹ کا اور ایک واقعہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام صبح صبح ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جو رسی سے بندھا ہوا تھا۔ شام میں نبی اسی راستے سے واپس آئے، دیکھا وہ اونٹ جہاں بندھا ہے وہیں پر بندھا ہے اور صبح سے شام تک اس کے سامنے ایک چارے کا ٹکڑا نہیں پڑا ہے۔ نبی نے فوراً پوچھا، کون ہے اس کا مالک؟ اے اللہ کے نبی، ہم ہیں اس کے مالک۔ کیا تم صبح سے لے کر شام تک اسے چارہ دیے؟
نہیں اللہ کے نبی میں بھول گیا, میں مصروف ہو گیا ادھر ادھر. نبی نے کہا اللہ سے ڈرو, یہ اونٹ میرے پاس شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانے کے لیے چارہ نہیں دیتا, مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اونٹ کا شکایت کرنا, نبی علیہ السلام کی اس کی شکایت سن کر اسے اس صحابی کو تنبیہ کرنا, یہ نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ایک ایسے راستے سے نبی کا گزر ہوا جہاں پر ایک گدھا بندھا ہوا تھا. گدھا, نبی کے زمانے میں گدھوں کے خچروں کی سواری ہوتی تھی جیسے آج اونٹ کی گھوڑے کی سواری ہوتی ہے. نبی کے زمانے میں گدھے اور خچروں کی بھی سواری ہوتی تھی. ایک گدھے کے پاس سے نبی کا گزر ہوا. جامع ترمذی سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, آپ نے دیکھا اس گدھے کے چہرے پر کسی نے لوہے کا کوئی ایک نشان گرم کر کے اس کے منہ پر داغ رکھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے اس گدھے کا مالک؟ ایک شخص دوڑا آیا, کہنے لگا اے اللہ کے نبی ہم اس کے مالک ہیں. آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کیا تم کو میری یہ حدیث نہیں پہنچی؟ اللہ کی جانب سے میری یہ بات تم تک نہیں پہنچی؟ اے اللہ کے بندو, کسی بھی جانور کو لوہا گرم کر کے اس کے جسم کے کسی حصے کو مت داغو. چہرے پر داغنا, جسم کو داغنا, بعض لوگ اپنا انسل لگاتے ہیں بالکل لال کر کے, گرم لوہا کر کے, وہی ہو کے ہو ایسے یس ہو, اپنا انسل کچھ بھی ہو اس کے جسم پر داغ لگاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ, اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر, من تمائس حاصل بہائم, جو جانوروں کو داغتا ہے یا جانور کے چہرے کو داغتا ہے یا گرم لوہے سے اس کے جسم پر کوئی نشان رکھتا ہے, اللہ کی لعنت اترتے ایسے آدمی پر. اللہ اکبر. اسلام جانور کو داغنے سے منع کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اپنے کھیت میں کوئی ایسی گھاس اگا دو جو تمہارے فائدے کی نہیں ہے, اس نیت سے تم گھاس اگا رہے ہو کہ کل یہ گھاس اگر بڑی ہو جائے گی, کوئی چرندے پرندے, چوپائے, بکریاں, بکرے, گدھے یا کوئی بھی جانور آ کر اسے چگیں گے, کھائیں گے, اس نیت سے اگر آپ نے کوئی گھاس لگا دیا, کوئی چارہ لگا دیا, کوئی درخت لگا دیا, کل اگر وہ اس درخت سے چرندے پرندے چوپائے کھائیں گے, اللہ کے نبی نے کہا ویسے ہی تم کو اجر ملے گا جیسے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے پر تمہیں اجر ملتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اسلام میں جانوروں کے بہت زیادہ حقوق ہیں. اسلام میں اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں وضاحت ہوتی ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں, رحم کا معاملہ کریں, کسی جانور پر ظلم نہ کریں. جانور کو کھلانا پلانا, اس کی دیکھ بھال کرنا بہت بڑی اجر اور حفاظت کی بات ہے. آخری حدیث بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے میدان میں دیکھوں گا اکثر لوگوں کو جن کے کاندھوں پر اونٹ, گھوڑے, خچر, گدھے, بکرے سوار رہیں گے. 50,000 سالوں تک یہ جانور ان کے گردنوں سے نیچے نہیں اتریں گے. صحابہ نے پوچھا جانور سوار کیے ہوئے قیامت کے میدان میں لوگ آئیں گے, کیا وجہ سے, کون رہیں گے یہ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے جانوروں کی امانت میں خیانت کی. جانور امانت کو رکھ کر جاتے تھے, خیانت کر لے کو ہڑپ کر لے کھاتے تھے, یا کاٹ لے کو کھا لیتے تھے, یا بیچ کو کھا لیتے تھے. مالک آیا تو بولتے تھے نہیں بھائی تمہارا جانور گم گیا. اب گاؤں کو جا رہی, آپ اکیلے جائیں گے, جانور کو تھوڑی لے کے جائیں, جانور کو پڑوس میں دے کر چلے گئے, بھائی میں آنے تک اسے چارہ ڈالو, اس کا گوبر اٹھاؤ, اس کا دودھ سے تم فائدہ اٹھاؤ, اس کی سواری سے فائدہ اٹھاؤ. واپس آنے تک اس نے یا تو کاٹ کے کھا لیا یا بیچ کے کھا لیا. اللہ کے نبی نے کہا جو جانوروں کی امانت میں خیانت کرے گا کل قیامت کے دن جانور کاندھے پر لاد کر آئے گا. جانوروں کے معاملے میں اللہ کے پاس بہت بڑی باز پرس ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جیسے انسانوں کے ساتھ رحم دلی کا ہم معاملہ کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.